بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی جو دعا ہمیں سکھائی، اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: اے اللہ، تو عفو درگزر کرنے والا مہربان ہے اور اسے پسند کرتا ہے، اس لیے تو ہمیں معاف اور درگزر کر دے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عفو و درگزر مثالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر برسانے والوں کے لیے دعا فرمائی۔ جن لوگوں نے آپ کے راستے میں مشکلات پیدا کی، ان کو معاف فرمایا۔ دشمن سے بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود عفو و درگزر کی مثالیں قائم کی۔ فتح مکہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عفو و درگزر کرنے سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے۔ عفو و درگزر کرنا دراصل بندگی کا شیوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے جدا کر لی جاتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے طائف کے اس منظر کو اپنے تصور میں لائیے، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر طائف کے لوگوں کے درمیان پہنچے، اللہ کا پیغام سنایا، لیکن سرداران طائف نے کچھ اوباش نوجوانوں کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے ان پر آوازیں کسیں، پتھر پھینکے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام خدمت میں پیش ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ حکم کریں، میں دونوں پہاڑوں کو یوں آپس میں ملا دوں گا اور تمام لوگ بیچ میں کچل جائیں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یہ لوگ یا ان کی اولادیں ایک دن ضرور اللہ کی عبادت کریں گے۔ عفو و درگزر کا یہ ایک عظیم نمونہ ہے۔ آج کی ہماری نشریات کا عنوان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عفو و درگزر ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہوں گا تمام نامور اسکالرز اور علماء کرام کا جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں مفتی اسحاق مدنی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ فضل سبحان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ڈاکٹر حنیف سعید صاحب، آپ سب کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آج کا ٹاپک، اس میں ایک بات بڑی اہم میرے سامنے ابھی آغاز کرتے کرتے ہی ریئلائز کیا کہ بدلے کی طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اس حوالے سے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر کی جو شان ہے، اس حوالے سے کچھ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بہت شکریہ جناب، اللہ تبارک و تعالی ماہ ربیع الاول کی ان مبارک ساعتوں میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم ذکر کریں اس کو درست طور پہ سمجھ سکیں، اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات پر گفتگو ہو رہی ہے، اور آج جو آپ نے عنوان منتخب کیا، عفو و درگزر، یعنی معاف کر دینا۔ دیکھیں، دو لفظ ہیں اس میں، ایک ہے عفو یعنی معاف کرنا، ایک ہے درگزر کرنا۔ خلاصہ آسان لفظوں میں لوگوں کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ہے کہ زبان سے معاف کر دیا، کہا ٹھیک ہے چلو میں نے معاف کیا، مگر دل میں کوئی بات باقی رہ جائے، تو اصل معافی یہ ہے کہ بندے کی زبان بھی صاف ہو جائے، اس کا دل بھی صاف ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے پیارے آقا حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی ہے
کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور رحمت للعالمین ہونے کے تقاضے یہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے محبوب خذ العفو، معاف کرنا اختیار کیجئے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ بدلہ نہ لیں کیجئے، خذ العفو، معاف کر دیجئے، معاف کرنا اختیار کیجئے، اور وأمر بالعرف، اچھی بات کی لوگوں کو تلقین کیجئے، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اپنے منہ کو پھیر لیجئے۔ یہ تینوں باتیں آج ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ اول، معاف کرنا اختیار نہیں کیا جاتا، نمبر دو، اچھی بات نہیں کہی جاتی، اور نمبر تین، جہالت یا جاہلوں سے منہ نہیں موڑا جاتا۔ یعنی اگر کوئی رسمیں ہمارے معاشرے کے اندر جاری ہو چکی ہیں، خاندان برادری میں جاری ہو چکی ہیں، اور وہ خلاف شرع بھی ہوں، خلاف عقل بھی ہوں، تب بھی یہ کہا جاتا ہے میرے خاندان کی رسم ہے، میری برادری کی رسم ہے، میں کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہوں؟ اور لوگ کیا کہیں گے؟ اور لوگ کیا کہیں گے؟ میرے باپ دادا اس کو کرتے ہوئے ہیں، میں کیسے اسے پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ حالانکہ بعض اوقات وہ خلاف عقل، خلاف شرع بھی ہوتی ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تینوں باتوں کا حکم ارشاد فرمایا گیا، کہا کہ کوئی آ جائے نا معافی مانگنے، آپ اسے معاف کر دیں، خذ العفو، معاف کرنا اختیار کیجئے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں مجھے یاد پڑے، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یعنی فرمایا کہ اتنی بڑی بات جو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، فرمایا کہ محبوب اللہ کا ان پر بڑا کرم ہے لوگوں پر، کیا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ بڑے نرم دل واقع ہوئے ہیں، بڑے نرم دل آپ واقع ہوئے ہیں۔ نرم دلی یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور جو نرم دلی اختیار کرتے گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو وہ اختیار کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ اگر آپ ایسے نہ ہوتے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کا دل سخت ہوتا یا آپ ترش رو ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سب آپ کے پاس سے چلے جاتے۔ سخت مزاج کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا۔ آپ کا دل نرم ہے، آپ کی زبان نرم ہے، آپ کا لہجہ نرم ہے، تو لوگ آپ کے پاس موجود ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے جھرمٹ میں گویا کہ ستاروں کی مانند آپ کے دائیں بائیں تشریف فرما ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نرم دل ہیں۔ آگے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اب آپ ان پر مہربانی کیجئے، آپ انہیں معاف کر دیا کیجئے، ان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی بات ہو، ان کو معاف کر دیا کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، فقط آپ نے معاف نہیں کرنا بلکہ ان کے لیے اللہ کے حضور استغفار بھی کرنا ہے، یا اللہ میں نے معاف کر دیا، اے رب تو بھی ان کو معاف کر دے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور فرمایا کہ اپنے معاملات میں ان سے مشورہ بھی کر لیا کریں۔ اب حضور کو مشورے کی حاجت نہیں ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وحی الہی کے ذریعے حضور کلام فرمائے، لیکن مشورہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی دل جوئی ہو، حوصلہ افزائی ہو، یہ آپ سے بات کر سکے، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہو کہ حضور نے ہم سے مشورہ طلب فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ جب کوئی مشورہ کر لے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر جب مشورہ کر لے اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کرنا، اور ان سے کوئی غلطی ہو جائے ان کو معاف کر دینا، پھر یہ دعا بھی کرنا یا اللہ تو بھی ان کو معاف کر دے۔ ہمارے یہاں الٹا رویہ ہے، معاف نہیں کرتے، کوئی معافی مانگنے کے لیے آ جائے، ہاں جاؤ میں نے معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ یہ بھائی بدماشی کر رہے ہیں کہ معاف کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور بعض اوقات تو ہمارے یہاں شب برات پہ ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب قبلہ، کہ ہمارے یہاں ایک وہ میسیج چل جاتا ہے شب برات پر، مجھے معاف کر دے۔ آپ نے لوگوں کے دل دکھائے ہوئے، آپ نے سب کچھ کیا ہوئے، شب برات ایک میسیج کر کے سمجھتے ہیں جناب سارے میرے معاملات ہو گئے، لوگوں کا حرام پیسہ اٹھا کے حج کے لیے چلے گئے، سمجھتے ہیں کہ سارا معاملہ میرا ختم ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریم یہ ہے کہ میں صرف دو مختصر سی باتیں عرض کر کے بعد مکمل کروں تاکہ آگے مزید گفتگو ہو سکے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب ہجرت کر رہی ہیں، مکے سے مدینے جا رہی ہیں، تو ان کے سسرال والے لوگوں نے انہیں روکنا چاہا، یہاں تک کہ حبار بن الاسود ایک شخص ہے جو بعد میں ایمان قبول کیا، انہوں نے انہیں نیزہ مارا، وہ اونٹنی سے نیچے گری، ان کا حمل تک ساقط ہو گیا۔ اب جب اس پوزیشن کے اندر، تکلیف کے اندر وہ تھی، ان کے خاندان کے لوگ آگے بڑھے اور انہیں مدینے تک پہنچایا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بڑا رنجیدہ ہوا کہ دشمنی میرے ساتھ ہے، میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ نہتی بچی پر یہ نیزہ مارا، ان کا حمل ساقط ہو گیا، جو پیٹ میں ان کے بچہ تھا وہ ختم ہو گیا، اس تکلیف کے ساتھ میری بیٹی کو یہاں پہ بھیجا۔ اس کے بعد جب فتح مکہ ہو گیا، حبار بن الاسود ایک عرصے کے بعد جعرانہ کے مقام پہ حضور کے پاس آیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب وہ پہنچے نا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ تھے جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا ہوا تھا، تلوار نکال لی، کہا حضور ہم قتل کریں؟ فرمایا نہیں، آنے دو اسے۔ وہ آ کر بیٹھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، حضور نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس سے بھاگ گیا تھا فتح مکہ کے بعد، میں چاہتا کسی دوسرے ملک چلا جاتا، کہیں اور چلا جاتا، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ اگر میں آپ کے پاس آ جاؤں گا
اور معافی کی درخواست کروں گا تو حضور آپ مجھے معاف کر دیں گے. معافی کی امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل حضور کی کیفیت دیکھیے. فرمایا جا ہم نے تو یہ معاف کر دیا, سارا معاملہ ختم, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ حضور کی شان کریمی ہے جسے آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنانے کی بھی ضرورت ہے. ماشاءاللہ, خوبصورت بات. جی علامہ فضل سبحان بھائی. دیکھیں, رحمت للعالمین ایک بہت وسیع عنوان ہے اور اس کا کینوس بہت بڑا ہے, جس کی طرف آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا کہ شب قدر پا لینے پر جس دعا کا حکم دیا گیا, اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اب یہ جو کریم کا لفظ ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ الکریم اذا قدر عفا, جب وہ انتقام لینے پر قادر ہو معاف کر دے. اذا وعد وفا, وعدہ کرے تو اسے پورا کرے. اذا اعطا زاد علی منتہی الرجا, دینے پر آئے امیدوں سے بڑھ کر دے. ولا یبالی کم اعطا ولا من اعطا, وہ یہ نہیں دیکھتا کس کو دے رہا ہوں, کتنا دے رہا ہوں. وَإِن رُفِعَتْ حَاجَةٌ إِلَىٰ غَيْرِهِ لَا يَرْضَىٰ, کسی اور کے پاس حاجت لے کر جاؤ وہ ناراض ہو جاتا ہے. ایک عام جملہ جو ہمارے معاشرے میں یوز ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو اس کی اوقات سے بڑھ کر اور زیادہ دیتے ہیں. میں اس جملے سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ کسی کو نہیں, ہر ایک کو اس کی اوقات سے بڑھ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں, جھولی ہی میری تنگ ہے, تیرے یہاں کمی نہیں. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا آقا کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہ مظلومی میں صبر, مقابلے میں عزم, معاملات میں راست بازی, طاقت و اختیار کے باوجود عفو درگزر, انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک میں یوں جمع نہیں ہوئے جیسے آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر میں جمع ہوئے ہیں. ایک ہے معاف کرنا, ایک ہے چشم پوشی کرنا. قرآن کریم میں ہے فاعف عنہم واصفح, ایک جگہ پر الفاظ آئے ہیں. مفسرین نے اس میں فرق لکھا کہ آپ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لے اور اس کو پتہ چل جائے کہ آپ نے اسے دیکھ لیا ہے, لیکن آپ اسے کہیں میں کسی کو بتاؤں گا نہیں, لیکن اس کے دل میں ایک ڈر اور انجانا سا خوف رہے گا کہ کسی بھی وقت یہ میری بات کو لیک کر سکتا ہے. لیکن چشم پوشی کا مطلب کہ آپ اس کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر اپنی آنکھیں پھیر لیں, اس کو بھی یہ ریئلائز کرائے کہ مجھے نہیں پتا, تاکہ اس کے دل میں وہ خدشہ ہی سر نہ اٹھائے. یہ جو انسان ہے, قرآن کریم میں اللہ 30ویں پارے میں سورہ انفطار میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اب اللہ کی بعض صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھی. اس میں ایک شان کریمی بھی ہے کہ جیسے ایک بچہ گھر سے نکل جائے ناراض ہو کر تو کسی فٹ پاتھ پر وہ برگر بھی کھا لیتا ہے, پیٹ کی آگ بجھا لیتا ہے, اس کو کسی بینچ پر نیند بھی آ جاتی ہے, لیکن اس کے ماں باپ کو نیند نہیں آتی. ماں ساری رات کروٹیں بدلتی ہے اور باپ اناؤنسمنٹ کرتا پھرتا ہے کہ بھائی میرا بیٹا, کسی کو اس کے بارے میں پتا ہو اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا. ایون کہ بچہ خود واپس آ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. بالکل یہی منظر ہے. انسان تو جتنا بھی گناہ گار ہے, اللہ اکبر, 100 سال گناہوں میں گزار دیے, آنکھوں میں بینائی نہ رہی اور کانوں میں شنوائی نہ رہی اور زبان میں گویائی نہ رہی, ہاتھ لرزنے لگے, پاؤں کانپنے لگے, دماغ معاف ہو گیا, جیب خالی ہو گئی. آج تو ساری دنیا سے ناتا توڑ کر جب اللہ کے در پر آئے گا, رسول اللہ کے در پر آئے گا, جبین نیاز جھکائے گا, ندامت کے آنسو بہائے گا, اللہ فرماتے ہیں میں تیرے گناہوں کو معاف بھی کروں گا. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل بھی کر دوں گا. آپ مجھے بتائیں میدان محشر میں زمین تانبے کی, سورج سوا نیزے کے فاصلے پر, اور ہر آدمی نفسی نفسی کی صدا لگائے گا, اچانک ایک آواز اٹھے گی, امتی امتی. سب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھیں گے,
آج کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں امت کو مانگ رہا ہے؟ ایک ہستی ہے سجدے میں پڑی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آواز بھرائی ہوئی، بدن پر کپ کپی تاری، سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی طرح آواز آ رہی ہے۔ وہ کریم آقا ہوں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شعب ابی طالب میں پتے چبانا دیکھا، نہ طائف میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ احد میں چاند سے حسین چہرے کو زخمی ہوتا دیکھا، موتی سے حسین دانت کو شہید ہوتا دیکھا، نہ میری پھول سی بیٹیوں کو طلاقیں دلواتے دیکھا، نہ بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ خباب کو کمر کی چربی سے انگارے بجھاتے ہوئے دیکھا، نہ کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے۔ تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ آقا یوں نہیں کہیں گے، آقا کہیں گے اللہ جیسے بھی ہیں میرے امتی ہیں، مجھے راضی کر دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ خوش ہو جائیں گے۔ آمنہ کا لال کریم رب اور کریم نبی کیا کہے گا؟ اے اللہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی شان کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جہاں عفو و درگزر کے حوالے سے بات ہوگی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے بات ہوگی، ہمارے لیے یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، جو ان کی عادتیں تھیں انہیں اپنانے کی کوشش کریں۔ ہم آج کے دور میں اپنے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں عفو و درگزر کا؟ یہ بھی ضرور اس بارے میں بھی ضرور کچھ بتائیے گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو تکالیف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اٹھائیں اور جو ایک نمونہ عمل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا دیا ہے قرآن نے، اس میں کیا معیار ہے آج کے دور میں؟ جی، ان تکالیف کو جو ہمیں اپنے رشتہ داروں سے ملتی ہے، کبھی کبھی ہم باہمی طور پر مل کے کسی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ممکن ہے کہ ایسے حالات ہو کہ کسی تیسرے شخص نے غلط فہمی پیدا کی ہو اور ہم اپنے ہی کسی عزیز سے اپنے معاملات کے اندر اس سے بجائے صلہ رحمی کرنے کے ہم قطع تعلق کر لیں، اور قطع تعلق کو حضور نے ناپسند فرمایا۔ اسی طریقے سے کسی نے کہہ دیا کہ تم پر تو فلاں شخص نے جادو کروا دیا لہٰذا تم اس سے دور رہو، اب اس غلط فہمی کی بنیاد پر بجائے اس کے کہ ہم قریب جا کر اس سے بات کریں اور غلط فہمی کو دور کریں، ہم نے دل کے اندر اس چیز کو پنپنے دیا، نتیجہ کیا نکلا کہ رشتے ختم ہو گئے۔ پھر معاشرے کے اندر جو انا ہے کہ میں تو فلاں گریڈ کا افسر ہوں، یا میں فلاں جگہ پر اتنے میرے پاس جناب ریسورسز ہیں، یا میرے پاس زمینی طاقت اتنی ہے، تم فرعون سے تو بڑے نہیں ہو۔ اس نے تو انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگایا تھا، لیکن حشر کیا ہوا؟ تو پتہ یہ چلا کہ جس لمحے آپ کے ذہن میں، آپ کے خیالات میں اور آپ کی نفسیات میں یہ بات شامل ہو جائے گی کہ آپ سب سے برتر ہیں اور آپ سب سے انتقام لیں گے، اپنی طاقت کا استعمال کریں گے، تو آپ یقین جانیے اپنے اعمال کو آپ ضائع کرنا شروع کر دیں گے۔ چاہے آپ کتنا ہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے معاملات سے گزریں، اس حدیث جس کا مفہوم یہ ہے اس سے نہ آپ اپنے آپ کو الگ کریں کہ قیامت کے دن ایسا شخص جو بہت صالح اپنے اندر کہلائے گا وہ پیش کیا جائے گا، اللہ اپنے منہ کو موڑ لے گا۔ کہا یا اللہ یہ ایسا کیوں؟ مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب میں تیرے پاس پیاسا تھا تو پیاس کی میں نے تکلیف کو بیان کیا تو تو نے میری مدد نہیں کی، میں مریض تھا، میں مرض میں تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ یا اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ رب کریم تو ہے تو میں کہا میرا فلاں بندہ اس کیفیت سے گزر رہا تھا تو تو نے اس کی مدد نہیں کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ بندوں کو معاف کرنا، بندوں کی مدد کرنا، بندوں کا احساس کرنا اور بندوں کو عاجزی کے ساتھ مل کر اپنے برابر بٹھا لینا، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور حضور کے سامنے تو کوئی دشمن آتا تو آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ بھی کہ ایک خاتون تھی مسلمان ہو گئی، اور یہ کس کی بہو تھی؟ یہ ابو جہل کی بہو تھی، اکرمہ کی بیوی تھی۔ جیسے ہی خانہ کعبہ فتح ہوا یا مکہ کی فتح ہوئی تو وہ بھاگا نکل کر اور کسی طریقے سے بھی رابطہ کر کے اس کو لایا گیا بارگاہ رسالت میں، اور جب وہ آیا تو بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھاگ رہا تھا، آپ سے دور جا رہا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت کے ساتھ ابو جہل کے بیٹے کو اکرمہ کو گلے لگایا اور جو جملے کہے اور خوبصورتی کے ساتھ
اپنی روایتی انکساری کے ساتھ جس طریقے سے ان کو اپنی محبت کے ساتھ شامل کر کے اپنے سامنے بٹھایا، اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کلمہ طیبہ پڑھ لوں۔ سبحان اللہ۔ تو آج کیا سبب ہے کہ ہمارا وہ کردار نہیں ہے کہ مسلمان سے دوسرا مسلمان اور مسلمان سے اغیار دور جا رہے ہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے تو سچا ہوتا، بات کرتے تو وقولوا للناس حسنا، آہستگی سے بات کرتے، زبان و بیان کے اندر وہ طریقہ ہوتا جس سے دوسرا شخص متاثر ہو، اپنے علم کو اور اپنے آپ کو اور اپنے رتبے کو ظاہر نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ختمی رسالت تاجدار مدینہ جس کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی نوید آتی ہے، اس درجہ انکساری میں ہے کہ آپ اپنی گردن کو جھکا کر اور انکساری کے ساتھ سب کے ساتھ صحابہ کے ساتھ ایسے بیٹھتے کہ یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ تاجدار مدینہ کہاں ہے ان میں۔ تو میرے عزیز، اپنے ظرف کو، اپنے ذہن کو بڑا کر لیں، اور تکبر کے پیچھے اگر گئے تو شیخ سعدی نے جو خوبصورت شعر کہا، اس پر بات اپنی ختم کر رہا ہوں کہ تکبر عزازیل را خوار کرد، تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے شیطان کو برباد کر دیا اور ایسی رسوائی اور ذلت کی گرداب میں پھنسا دیا، یا اس جیل میں ڈال دیا، اسیر کمند ہوا بنا دیا کہ اس کے بعد سوائے اس پر لعنت کے اور کچھ بھی نہیں رہا۔ تو نکل کر آئے اور حضور کی سیرت کو زندگی کا حصہ بنا لے، تاکہ رحمتوں کے حقدار ہم یہاں ہوں اور آخرت میں شفاعت کبریٰ ہمیں نصیب ہو۔ آمین آمین۔ جی ڈاکٹر حنیف سعید صاحب، میں چاہوں گا کہ عفو درگزر کی کوئی مثال جو آپ بتانا چاہیں، اور اسپیسیفکلی اگر طبی حوالے سے کوئی ایسا واقعہ ہو جو کہ عفو درگزر کی کوئی مثال قائم کرے۔ ایک کتاب کا عنوان ہے میٹھے بول میں جادو ہے۔ آپ کو پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پوری کتاب جو ہے وہ صرف ایک جملے میں جو ہے وہ محیط ہے کہ میٹھے بول میں جادو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جو ہے وہ میٹھے بول عطا کیے۔ آپ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پھول جڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کبھی کسی سے غصے کا اظہار نہیں کیا، اب کسی نے آپ کو ذاتی تکلیف پہنچائی تو کبھی آپ نے اس سے انتقام نہیں لیا، اس کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کا واقعہ آپ لوگوں نے بیان کیا، آپ لوگوں نے طائف کا واقعہ جو ہے تو وہ بیان کیا۔ تو عفو اور درگزر کی اتنی بڑی مثال یا اتنا بڑا پیمانہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے قائم کیا ہے، بالکل نہیں ملتا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پہ روشنی ڈالیں، جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم بہت باتیں کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور بہت اہتمام کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کا۔ ربیع الاول کا موقع ہے، آپ دیکھیں گے کہ محفلیں بھی سجیں گی، درود اور سلام بھی ہوں گے، لیکن کیا ہم اپنے عمل کے ذریعے اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، کیا ہم لوگوں کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ رکھتے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم معاشرتی طور پہ، قومی طور پہ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، بہت مادیت پسند ہو گئے، اور اس مادیت پسند اور فرسٹریشن کی وجہ سے ہم میں وہ نرمی اور لچک نہیں رہی ہے۔ حالانکہ آپ اگر نیچر پر نظر ڈالیں تو جس ڈالی پہ جتنا زیادہ پھل لگتا ہے وہ جھکتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر نہ جھکے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو میرا ماننا اور میرا کہنا یہی ہے کہ ذات کریمی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم کی پوری ذات اور سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کریں، احاطہ کریں، تو آپ کے اخلاق جو ہے وہ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر آپ جو ہے تو وہ فائز تھے۔ اور جب کوئی اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہو جائے تو یہ عفو اور درگزر تو اس کے نیچے کی چیز ہے۔ اخلاق بنیادی چیز ہے، اور پھر وہی آپ کو عفو اور درگزر کرنا جو ہے تو وہ سکھاتا ہے۔ آپ اپنے اخلاق کی بدولت جو ہے تو وہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ باقی تمام بہت سارے واقعات کا احاطہ کیا، لیکن ایک اور واقعہ جو مجھے یاد آیا غزوہ حنین کے حوالے سے، جب اس غزوہ میں فتح ہوئی اور بہت سارا مال غنیمت جو ہے وہ جمع ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم جو ہے وہ مختلف طرح سے کی، برابر نہیں کی۔ تو ایک صحابی کو جو ہے یہ بات ناگوار گزری، اور جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ وہ ناراضگی کا، یہ بات ان کو اچھی نہیں لگی، وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پھر جو ہے تو ان کو بھی جو ہے تو سمجھایا اور ان کے معاملے کو بھی جو ہے درگزر فرمایا۔ یعنی کہ جو آپ سے ناراض ہوا آپ نے اس کو بھی جو ہے تو وہ معاف کر دیا۔ تو یہ شان ہے میرے آقا نامدار سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے کہ ہم بڑھیں خوبصورت نعتیہ کلام کی طرف۔ میں گزارش کروں گا ہمارے پیارے بھائی ذیشان قادری صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور کوئی خوبصورت کلام پیش کریں۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی،
کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، میرے سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب، لیکن سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ذیشان نبی ہے سب، لیکن سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان، علماء کرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے کہ ہم بڑھیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جو کہ ہے مقابلہ تقاریر۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس مقابلے کے اندر ہم کسی مشہور شاعر کے کلام کا خوبصورت مصرع عنوان کے طور پر چنتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ مولانا احمد رضا خان کی مشہور کلام کا یہ مصرع ہے: بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے آج کا عنوان۔ آج کے جو ہمارے پاس شرکا ہیں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جریم عابد، آرج الوی، رضا تاشفین۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اچھا بچوں، آپ لوگوں کے پاس 2.5 منٹ کا وقت ہے اپنی تقریر پیش کرنے کے لیے۔ جیسے ہی آپ کو بزر کی آواز سنائی دے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 30 سیکنڈ باقی بچے ہیں۔ اس 30 سیکنڈ میں اپنی بات کو اچھے طریقے سے مکمل کرتے ہیں۔ ہمارے کرام یہاں پر موجود ہیں، یہ آپ کو جج کریں گے کہ کون کتنی اچھی تقریر پیش کر رہا ہے۔ سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا جریم عابد صاحبہ کو۔ بسم اللہ۔
سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، جناب والا بی بی آمنہ کے نور، جناب والا بی بی آمنہ کے پھول، عبداللہ کے ماتھے کا نور، خدا تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب والا وہ کہ جن کی آمد پر فرشتے بھی خوشیاں منائیں، کہ وہ جو غریبوں کی مدد فرمائیں، وہ جو یتیموں کی کفالت کریں، جناب والا تاریخ گر ڈھونڈے ثانی محمد کو، تاریخ گر ڈھونڈے ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، جناب والا چشم تصور سے دید فرمائیے کہ وہ وقت جب شراب و شباب عرب کی رگ رگ میں رقصاں تھیں، کہ اس وقت جب فاختہ بھی عرب میں پر مارنے سے کتراتی تھی، کہ اس وقت جب خدا تعالیٰ کا فرمان نازل ہوتا ہے کہ اسلام کے بول بالا ہونے کا وقت آ چکا ہے، کہ ظلم کی کڑیاں ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے، جناب والا شجر و ہجر، شمس و قمر، بحر و بر پہ احسان کرنے کا وقت آ چکا ہے، خاتم النبیین رحمت للعالمین اول و آخرین کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، کہ جناب والا اولاد آدم پر احسان اور سہارا دینے کا وقت آ چکا ہے، جناب والا ہم دیکھتے ہیں، جناب والا ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن مختوم کو جو حصے بہنائی سے آری تھے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھیں بن گئے، زید ابن حریثہ جو یتیم و مسکین تھے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پرورش گار بن گئے، کیسے ابو ہریرہ جو جنگ سے واپسی پر بھوک کی شدت سے دوچار تھے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سرمایہ رزق بن گئے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سرمایہ رزق بن گئے، کہ جناب والا میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر سے کروں گی، لوٹ جا عہد محمد کی جانب رفتار جہاں، لوٹ جا عہد محمد کی جانب رفتار جہاں، کہ پھر پسماندگی سے ارتقاء درکار ہے۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا عارج الوی صاحب کو۔ سنا ہے کہ باران رحمت کی کمی وہاں محسوس ہوتی ہے جہاں زمین خشک سالی کی بنا پر اناج اگلنے کے بجائے ببول اگلنے لگے، کہ جناب والا جہاں انسانی تہذیب و تمدن اور اخلاق و کردار کے سوتے خشک ہو جائیں، کہ صدر عالی وقار جہاں تپتے صحراؤں اور ظلم و ستم کی بادِ سموم سے جھلستے ریگستانوں میں خدائے لم یزل کی وحدانیت کو للکار کر خدا کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جائے، تو پھر ایسے میں رحمت کی بوٹی مشک مچاتے ہوئے، امید نو کی کرن کو چیرتے ہوئے، ایک رہبر انسانیت کو پیمبر بنا کر دنیا میں بھیجتی ہے، کہ جو رحمت للعالمین ہیں، جو سفیر مظلومین ہیں، جو آپ کے ہیں، جو ہمارے ہیں، کہ جن کا نام لینے پر میری زبان مجھ سے یہ کہتی ہے کہ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات اے فخر نوے انسانی، کہ تیری صورت، تیرا جلوہ، تیرا نقشہ، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، کہ تیرے آنے سے آئی بہار گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا اب فضل ربانی، کہ صدر عالی وقار میرے نبی کے آنے سے پہلے اہل عرب بے شمار غفلتوں اور جہالتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، معمولی لڑائیوں پر قتل و غارت گری کی وہ بھٹی سلگتی کہ جس میں نہ جانے کتنے عرب اپنی ہی بھائیوں کی تلواروں سے کٹ کر اس بھٹی کا ایندھن بن جاتے، کفر و شرک، انسانی اقدار کی پامالی اور غفلتوں میں ڈوبا ہوا وہ معاشرہ کے ٹھہریے، کہ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو منظر بدلے، حالات بدلے، جو پہلے راہزن تھے وہ راہبر ہو گئے، جو پہلے دشمن تھے وہ دوست ہو گئے، معمولی لڑائیوں پر قتل و غارت گیری کا بازار گرم کرنے والے انسانیت کے علمبردار بن گئے، کہ جو پہلے انسانی تہذیب کی پاسداری نہیں کرتے تھے وہ انسانی تمدن کے محافظ ہو گئے، کہ واللہ میرے نبی کے حکم کی تاثیر دیکھیے، کہ جب حکم خداوندی ہوتا ہے کہ شراب کو حرام کر دو تو شہر مدینہ کی گلیاں اس بات
کی گواہی دیتی ہیں کہ میرے نبی کے شہر میں شراب کو پانی کی طرح بہا دیا گیا کہ صدر عالی وقار آج تعلیمات نبی ہم سے یہ کہتی ہے کہ اس کو محض لبوں سے کہہ دینے یا سینے میں محفوظ کر لینے سے نہیں بلکہ اس پہ ثابت قدمی سے عمل کر کے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نجوبے جو ہیں وہ ہمارے نبی. بے کسوں کا سہارا، غریبوں کے ملجا، فقیروں کے ماوا، ہمارے نبی. بے کسوں کے سہارا ہمارے نبی. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. جی اب میں دعوت دینا چاہوں گا رضا تاشفین صاحبہ کو. چشمے تصور سے دیکھیے وہ منظر کہ جب حضرت عبداللہ کا ماتھا نور محمدی سے چمک اٹھتا ہے. حضرت عبداللہ کا ماتھا نور محمدی سے چمک اٹھتا ہے اور یہ دنیا جان جاتی ہے کہ اسی نبی کے والد محترم ہیں کہ جن کی پیشن گوئی پرانے انبیاء کر گئے. یہ وہی عبداللہ ہے کہ جن کا بیٹا جب اس دنیا میں آنکھ کھولے گا تو ساری کائنات دمک اٹھے گی. فرشتے مسحور کن نگاہوں سے اس چاند کے ٹکڑے کو تکتے رہ جائیں گے. یہ وہی عبداللہ ہے کہ جن کی حفاظت کے لیے آسمان سے گھڑ سوار اتارے جائیں گے اور یہی نبی آخر الزماں کی آمد کا ذریعہ ہوں گے. صدر علی وقار جناب صدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، بے کسوں کا سہارا بنا کر بھیجا، انسانیت کے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو سیدھی راہ دکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کی عورتوں کو زندہ درگور ہونے سے نجات دلائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی جدوجہد کے لیے بہت سی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کیا. قریش مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مقصد سے ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. ان کو جادوگر، دیوانہ، معذلہ کہا. طائف کے لوگوں نے ان کو لہو لہان کر دیا. جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ان کے لیے گانے بجاتے، جب وہ ان کو حرم میں نماز نہ پڑھنے دیتے. لیکن صدر علی وقار میرے اللہ کے حبیب نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا نہ چھوڑی، ان کی مدد کرنا نہ چھوڑی. ارے اس کی رحمت کی حد کیا ہوگی بھلا، اس کی رحمت کی حد کیا ہوگی بھلا جو دوست کی طرح دشمن کو بھی دعا دیتا ہے. صدر علی وقار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو دنیاوی بتوں کی قید سے نکال کر ایک اللہ کا ماننے والا بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو سچائی، ایمانداری، شفقت اور باہمی محبت سکھائی. غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور ضعیفوں کے حقوق کی حفاظت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کو وسیع کیا. میرے نبی تو وہ ہیں جن کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی، اتنے مہربان تھے کہ وہ راتوں میں جا کر اللہ کے حبیب ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے. یا ربی امتی، یا ربی امتی پکارا کرتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. میرے نبی تو وہ ہیں کہ جن کی قربت نے عثمان کو غنی، عمر کو فاروق اور ابو بکر کو صدیق کہا کہ میری بخشش کو سہارا مل گیا، کہ میری بخشش کو سہارا مل گیا. مصطفیٰ مل گئے، دو جہاں کا نظارہ مل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق محبت سے مجھے جینے کا سلیقہ دوبارہ مل گیا. شکریہ. میں آپ لوگوں کو کچھ سیکنڈ دیتا ہوں، آپ لوگ فیصلہ کر لیں. تب تک میں بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں جتنے بھی کنٹیسٹنٹس آتے ہیں ان میں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. ان سب کے لیے تحائف ہیں جو ان کے ساتھ جائیں گے. پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے ایزی کلر، نزوہ انٹرنیشنل، مزیدار حلیم، QMS ڈیجیٹل، ABG جینز، ان سب کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہمارے کنٹیسٹنٹس کے ساتھ جائیں گے. جی علماء کرام، جس ترتیب سے بچے کھڑے اسی اسی ترتیب سے ہی ہوگا. بس میرا یعنی آج کی نتیجہ ایسے ہی ہوگا. جو پہلے نمبر پہ آئی ہیں وہ ہے رضا تاشفین صاحبہ، دوسرے نمبر پہ عارج علوی اور تیسرے نمبر پہ جاریم عابد. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے. اب ایک وقفے کا ٹائم ہوا ہے، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید. آج کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عفو و درگزر. اس پر ہم نے علماء کرام سے بہت باتیں کی، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اب
آپ سے رخصت لینے کا وقت قریب آ رہا ہے. میں اپنے علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ جاتے جاتے آج کے عنوان کے حساب سے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمارے مدارس ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹی ہوں، اسکول ہیں، اساتذہ ہیں، محراب و ممبر ہیں، پولیٹیشنز ہیں، عدلیہ ہے، افواج ہیں، عام لوگ ہیں، سب کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ جو سب کے لیے رہنمائی کرتی ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کرتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا تھا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم سے معافی مانگے تم اس کو معاف کر دو. یہ تین وہ بنیادی باتیں کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک سارا معاشرہ اصلاح کی طرف آ جائے گا. ماں باپ ہیں، اولاد سے درگزر کریں، اولاد اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اور کوئی اگر آپ سے تعلق نہیں بھی رکھتا تو آپ کم از کم یہ ہے اس سے دعا سلام کا تعلق ضرور رکھیے. اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت کا، اس کی عصمت کا اور اس کے اخلاق کا خیال رکھنا چاہیے. یہی پیغام ہوگا کہ مل جل کے رہیں گے معاشرے کے اندر تو معاشرہ بنے گا، ورنہ ہم اکائی در اکائی، تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے اس معاشرے کو تتر بتر کر دیں گے. حضور نے معاشرے کو جوڑا تو حضور کے نام پر اب جڑنے کا وقت ہے، ایک دوسرے کو جوڑ لیجئے. سبحان اللہ. جی دیکھیں اس بات پر ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام اخلاق کی تلوار سے پھیلا. کچھ بدقسمت لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ جنگجو اور فائٹر قسم کے لوگ آقا کے گرد جمع ہو گئے اور بائی فورس انہوں نے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا. تو ان سے سوال یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا تو تلوار خود چلتی ہے یا اس کو چلانے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو ان ہاتھوں کو ان فائٹر اور جنگجو قسم کے لوگوں کے دل کو کس چیز نے فتح کیا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، وہ آپ کا کردار تھا، اور اس کردار کی بنیاد پر لوگ اسلام کی طرف داخل ہوئے. اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. مجھے حشر کا ڈر کیوں ہوئے قاسم، میرے آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹائی گئی. ہم بھی یہی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، سچے عاشق رسول بن جائے، دنیا انشاءاللہ ہمارے پیغمبر کی گرویدہ ہو جائے گی. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب. بات سادہ سی ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے کے بجائے اپنی ذات میں تبدیلی کی طرف توجہ دیں، خود احتسابی سے گزریں اور یہ سمجھیں کہ میری وجہ سے یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، لہٰذا میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے پڑوسی کو ناراض نہ کروں، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے رشتوں کا خیال رکھوں، میں کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہوں لیکن اپنے ماں باپ، بہن بھائی، گھر، احباب، وہ اعزاء جو شاید بھلا دیے گئے اس وجہ سے کہ کسی بڑے رتبے پہ میں چلا گیا اور وقت نہیں ہے دیکھنے کا، ان سب سے میں بارے دیگر جڑ جاؤں. اور جب تک دل سے رشتوں کا احترام نہیں ہوگا اس وقت عفو درگزر کا کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ کتابی باتیں ہوں گی. عفو درگزر اصل میں احساس کا نام ہے، تعلق کا نام ہے، رب سے جڑنے کا نام ہے. رب اللہ تبارک و تعالی ہر پل ہمیں معاف کرتا ہے. کیا نعوذ باللہ من ذالک ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہم اپنے رشتوں کے اندر معاف نہ کر سکے اپنے لوگوں کو؟ کوئی غیر نہیں ہے، سب میرے ہیں اور میں سب سے کمتر ہوں، سب مجھ سے بڑھتر ہیں. جس پل یہ سوچ لیں گے اس دن آپ کی عزت بھی ہوگی اور آپ کا عمل قبول بھی ہوگا. خوبصورت بات کہی، یعنی میں اپنی ذات کی نفی سب سے پہلا قدم. بس. جی ڈاکٹر صاحب. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. تو میرا پیغام جو ہے وہ محبت ہے.
جہاں تک پہنچے، جب آپ محبت کرنے لگیں گے تو آپ کے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے، آپ کے اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے، آپ کے تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے. اور محبت جو ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیکل سائنس تو کہتی ہے کہ آپ سب کچھ دماغ سے جو تو سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیکن محبت کا رشتہ جو ہے وہ دماغ کا نہیں ہے. محبت کا رشتہ جو ہے وہ دل کا رشتہ ہے، اور دل میں خدا رہتا ہے. آپ سب کچھ توڑ ڈالیں. کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا کرنا ہے، میں کہا آپ سب کچھ توڑ ڈالیں، کبھی کسی کا دل نہ توڑیں. عفو اور درگزر سے جب ہم کام لیں گے تو دل نہیں ٹوٹے گا. دل کیوں نہ توڑیں؟ کہ دل میں خدا رہتا ہے. تو اگر آپ کسی کا دل توڑتے تو آپ یوں سمجھے کہ آپ خدا کا گھر توڑتے ہیں. تو محبت کرنا سیکھیے، محبت کا پیغام جو ہے تو پھیلائیے، محبت کو عام کیجیے، اور دماغ سے نہ سوچیے اتنا زیادہ تعلقات کے بارے میں. اور ایک شعر پڑھ کے جو ہے تو وہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ بات دل کی تھی دل سے ہو جاتی، پیار محبت کی بات ہے، بات دل کی تھی دل سے ہو جاتی، ہم تم بیچ میں دماغ لے آئے. تو دماغ سے نہ سوچیے، معاملات کو جو ہے تو وہ دل سے حل کریں. آپ یقین مانیں معاشرہ جو ہے تو ایک خوبصورت معاشرے میں تشکیل ہو جائے گا. بہت شکریہ. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم معاشرے میں عفو و درگزر کو فروغ دیں اور صبر اور برداشت کے ساتھ ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کر لیں تو یقین جانیے معاشرے سے بد امنی، بے چینی، بے راہ روی، تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے عفو و درگزر سے کام لیں. اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن ابھی میں درخواست کروں گا ہمارے پیارے بھائی ذیشان قادری صاحب سے کہ وہ کوئی خوبصورت نعتیہ کلام پیش کریں. اللہ الہ الا اللہ محمد رسول